اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلی آیتوں میں بھی، اور یہاں سے بھی 4-5 آیتوں تک وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم بھی ایسا ہی اپنے بچوں کو نصیحت کرنا، اور یہ بڑی قابل قدر اور قابل توجہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں ان کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا ایسی نصیحتیں ہم کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں؟ یہ واقعات کو بیان کرنا اور یہ اس نصیحتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس میں ایک رکوع میں پورا بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس کی کہ ہم بھی اپنی اولاد کو ایسی ہی نصیحتیں کریں۔ ہم اپنی اولاد سے بڑے غافل اور بے خبر ہیں۔ اس قسم کی نصیحتیں کرنے کے بارے میں تو ہم سوچتے بھی نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اور اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کیا ہم کبھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم اپنے بچوں کے سامنے کرائے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہم نے ان کو بتایا، اور صحابہ کرام کی پاک زندگیوں کے بارے میں ہم نے ان کو اطلاع دی؟ نہیں، ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، بلکہ دنیا کی جو علوم ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں تو بڑے چاق و چوبند، بڑے تیز و ترار ہیں ہم۔ بچوں کی دیگر تعلیم کے سلسلے میں ہم بہت محنتیں کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے جو ہے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کو کون سے انگریزی اسکول میں ڈالنے کا ہے۔ یقیناً پڑھائی ہے، دنیا کی پڑھائی بھی جو ہے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا، اس کی توحید، یہ تمام چیزیں بھی بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ بہترین انسان بن ہی نہیں سکتا اور اللہ کا فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل کے ساتھ ایک کے بعد ایک نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تھی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ سمجھنا کہ وہ سارے عالم کا خالق اور مالک ہے، اور بلا شرکت غیر، اور اس کی جو عبادت کے لائق جو ذات ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کسی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے برابر اس کو کبھی بھی نہیں ٹھہرانا۔ یعنی چاہے وہ کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی درجے کی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی کوئی رتبہ ان کا کیوں نہ ہو، جیسے انبیاء کرام ہیں، بہت بڑے درجے کے لوگ ہوتے تھے وہ دنیا میں، یا جو ہے فرشتے ہیں، یا اولیاء اللہ ہیں، یا صلحاء امت ہے، یہ تمام لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ہیں، لیکن ہے تو مخلوق ہی۔ خالق کے سامنے جو ہے ان سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ چاہے وہ کوئی درجے کے کیوں نہ ہو، اللہ کے برابر، اللہ کے خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس نہیں جایا جا سکتا۔ یہ بات بتانا اس میں مقصود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے شرک کی نفی اس میں کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیشانی اپنے لیے رکھی تھی اور بنائی تھی، وہ پیشانیاں دوسرے سجدہ گاہوں پر ٹک رہی ہے، جبکہ یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اور کسی صورت میں بھی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور جو ہے دوسرے گناہوں کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ
فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء پارہ 5 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو ہرگز ہم قطعاً اسے برداشت نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اور اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو وہ پھر بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا کر پڑ گیا ہے، یعنی ایسا گمراہ ہو گیا کہ پھر وہاں سے آنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے سجدے گاہیں بھی تلاش کرتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے اس کے خالق کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑ گیا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے، یہ جہالت ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں، اکثریت ایسی ہے جس میں بہت سے مسلمان بھی شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، اور کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تو جو ہے تمہیں اولاد مل جائے گی، اور فلاں کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں مال مل جائے گا، مال اگر چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، اور دیگر جو ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں یہی بات جو ہے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ صحت و تندرستی اگر چاہتے ہو تو فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کھلا شرک ہے، یعنی کسی غیر اللہ کی منتیں مرادیں مانگنا اور ان سے حاجتیں طلب کرنا اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے پاس جا کر ان سے مانگنا، یہ بالکل کھلا شرک ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات آج ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، نہ صرف بچوں کو بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی، کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں تو تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بما لا يعلم فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس پارہ 11 میں جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ جو ہے غیر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور جو ان کو کسی قسم کا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ان سے جو ہے جب کہتے ہیں تو تم یہ کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ تو جو ہے ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہماری جو ہے شفاعت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں اللہ کو جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ تم جو ہے کن کو ان کا سفارشی مقرر کر لیے ہو، ان کے پاس جا کر جو سفارش کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ کون ہے ان کے پاس سفارش کرنے والے، کس کی یہ مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آ کر اللہ کے پاس سفارش کر دیں۔ تو یہ اس قسم کی جو اطلاع دے رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کیا کہ تم اس قسم کی جو بات کر رہے ہو۔ اور پھر سورہ زمر پارہ 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود بنا دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو تم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قرب کا درجہ دلاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کسی سے بات کیجئے تو وہ یہی بات کریں گے کہ ہم وہاں فلاں جگہ پر ان سے مانگنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان کے پاس سفارش کرانے جا رہے ہیں، ان کے پاس اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں قرب کا درجہ دلا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اور چاہے تم کتنی ہی باتیں بنا لو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمہارے جو اختلافات ہیں، تم آج جو باتیں بتا رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت
قیامت واضح فرما دیں گے کہ تم دل میں کیا رکھ کر کام کر رہے تھے اور کیوں گئے تھے وہاں پر اور ان سے کیا مانگنے گئے تھے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق تھی اور خالق کے پاس نہیں آ کر تم نے جو ہے ان کی ادنا مخلوقات کے پاس جا کر ان سے حاجتیں طلب کی تھی، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں تمہاری بات سننے والا ہوں، تم کو ادھر یا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دور مت جاؤ بلکہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ پارہ 2 میں کہ جب بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعائیں کرتا ہے، مجھ سے حاجتیں مانگتا ہے تو پھر میں اس کی حاجتیں اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور علل اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھ کو پکارو اور مجھ سے مانگو، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کی اور ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، جو سارے اختیارات کا مالک ہے، کامل القدرت ہے اور قادر مطلق ہے، اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، اس سے نہیں مانگنا چاہتے اور اللہ کی مخلوقات کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بالکل پسند نہیں کرتا اور اس کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے اچھی طریقے سے یہ بات بتا دینا اور واضح کر دینا، کیونکہ دنیا کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا اگر عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدے کی درستگی کی بات سب سے پہلے کی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی بچوں کو جو سکھانے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو جائے، اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے، شرک کی نفی ہو جائے، اور اگر عقیدہ بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اس کا فساد ختم ہو جائے گا تو پھر سارا عمل اچھا ہو جائے گا، ورنہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ زندگی بھر عمل کرتے رہے لیکن جب بعد میں اللہ کے پاس پہنچے تو پتہ چلے گا کہ وہ سارا عمل رائگاں چلے گا، بیکار ہو گیا، کیونکہ عقیدے میں بگاڑ تھا اور فساد تھا۔ اس لیے عقیدے کی درستگی سب سے پہلے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکیدی نصیحت کی ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، کہ اس کی ماں اس کا بوجھ تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اٹھائے رکھتی ہے اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، اس وقت تک وہ اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے والدین کا بھی، اے انسان تجھ کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اپنے اعمال کا بدل پانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگرچہ کہ ہم نے یہ نصیحت کی کہ انسان کو کہ وہ اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہے اور ان کی اطاعت کرے، اور پھر جہاں کہیں پر میں نے اپنی اطاعت اور شکر ادا کرنے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ والدین کی بھی بات کہی ہے، یہ اس وجہ سے کہ والدین کا رتبہ اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات سورہ عنکبوت کے حوالے سے ہوئی تھی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اور والدین کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، ان سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، ان کا کیسا لحاظ کرنا چاہیے، یہ تفصیل آ چکی ہے۔ اس میں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ہم نے جو ہے ان کی اطاعت اور ان کی شکر گزاری کے لیے تم کو تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے، لیکن کبھی وہ تمہیں میرے ساتھ شریک کرنے کی بات کریں تو ان کی بات کو کبھی بھی نہیں ماننا، یعنی وہ ان کی بات اگر میرے ساتھ کوئی کسی اور کو شریک کرنے کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو پھر وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تم جب اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنا، اس معاملے میں ان کی اطاعت کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور پھر والدین کے جو حقوق ہیں اس کے تعلق سے جو حکمت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرمائی ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں بچوں کے اوپر، اس لیے کہ وہ جو ہے ان کی پیدائش سے لے کر یعنی ان کے پالنے پوسنے تک اور ان کی بقا کے سلسلے میں ان کی زندگی کو جو ہے سنوارنے کے سلسلے میں بہت محنتیں کرتے ہیں اور ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ماں کا تو بہت بڑا درجہ ہے، اس وجہ سے کہ ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے تک اور انتہا سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ایک دن بڑھتے جاتا ہے تو اس کی تکلیف بڑھتے جاتی ہے اور پھر تکلیف پہ تکلیف سہ کر جو ہے اس کو جنتی ہے، اور پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی تقریباً 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے اور اپنے خون سے جو ہے اس کو جو ہے پلاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ ماں کا درجہ مقدم ہے باپ کے بارے میں، یعنی باپ سے زیادہ ماں کا درجہ ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار ماں باپ کے حقوق کے بارے میں
بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں. یعنی کوئی اگر ماں باپ کے حقوق کو سمجھ جائے اور ان کی اطاعت کر لے اور ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرے اور ان کی فرما برداری کر کے ان کی خدمت کرے اور ان کا شکر ادا کرے تو پھر وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے شکر گزار بندہ بن سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا یعنی ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گا اور ان کا شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے ماں باپ اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو چھوٹے سے بڑا کرے ہیں, اس کے ساتھ کیسا سلوک کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے محسن کو جو ہے نہیں پہچان سکتا تو پھر اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. جو خالق کائنات ہے, جو سب سے بڑا محسن ہے, اس کو بھی نہیں پہچانے گا. اور اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یعنی اگر وہ جو ہے تم کو میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے کے لیے کہیں گے میری مخلوقات میں سے تو پھر اس وقت ان کی اتباع اور ان کی بات ماننا نہیں چاہیے, بلکہ اس وقت جو ہے ان کی اطاعت کرنا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. یہ کہنے کے بعد ہو سکتا تھا کہ بچے ان کے ساتھ نافرمانی شروع کر دیں اور پھر ان کے ساتھ بد کلامی شروع کر دیں, ان کی توہین کر دیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. البتہ دنیا کی زندگی میں ان سے نیک برتاؤ کرتے رہنا, یعنی ان کی جسمانی خدمت, ان کے لیے مالی جو ضرورتیں ہیں اس کو مکمل طور پر پورا کرنا, معروف طریقے سے پورا کرنا, اور ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنا, ان کے ساتھ جو ہے بد تہذیبی نہیں کرنا, اور ان کا پورا لحاظ کرنا دنیاوی طور پر. چاہے وہ تم کو جو ہے شرک کرنے کی طرف آمدہ کریں تو ان کی وہ بات نہیں ماننا, اس کے علاوہ دوسری ساری باتیں ماننا. دنیا میں ان کا لحاظ کرنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کے ساتھ فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرنا, ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور اس شخص کی اتباع کرنا جو میری طرف پورے اخلاص اور اطاعت کے ساتھ رجوع ہو چکا ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تم سب کو محاسبہ اعمال کے لیے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کس طرح کے عمل کرتے رہے تھے. یعنی ان کی اور ان کی پیروی نہیں کرنا, بلکہ میرے راستے کی پیروی کرنا اور مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. تم اگر ایسا کرو گے تو پھر تم یقیناً, میں امید ہے کہ تم میرے پاس آ کر جو ہے سرخرو ہو جاؤ گے, اور میں پھر تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیے تھے, پھر اسی کے مطابق تم کو جزا یا سزا ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.